بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص سالی سے نکاح کرے تو ایسے شخص کی امامت کا حکم کیا ہے، اور ایسے شخص سے تعلقات رکھنا، اس کے گھر کا کھانا کھانا اور انتقال کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ سالی سے نکاح کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے سے بیوی موجود ہے، یعنی اس کی بہن موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم سالی سے نکاح کر رہے ہیں، تو مطلب ہوا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ رہے ہیں، تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، 5ویں پارے میں اللہ نے اس چیز کو حرام فرمایا ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص بیوی ہوتے ہوئے سالی سے نکاح کر لے گا، دو بہنوں سے کو جمع کر لیتا ہے نکاح میں، تو اپنی بیوی سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے، جب تک کہ سالی سے ہم بستری جو ہوئی ہے اس کا استبراء نہ ہو جائے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3 حیض کی مدت گزرنا واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 حیض بھی گزر جائے، بہر صورت واجب ہے کہ 1 حیض یعنی سالی کا 1 حیض گزرنے تک اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، رکا رہے۔ اور خدا نخواستہ سالی سے ہم بستری کے بعد اگر اسے حمل ہو گیا ہے تو وضع حمل تک، ڈلیوری تک اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فتاوی عثمانی میں اس مسئلے کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو بیوی ہوتے ہوئے سالی سے نکاح کرنا ناجائز ہے، حرام عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا شرعاً درست نہیں ہے، چونکہ یہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، شریعت کے حکم کی صاف خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو حرام کا مرتکب شخص جسے حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تو پھر وہ پاکی ناپاکی کی بھی تمیز نہیں رکھے گا۔ کیا گارنٹی ہے وہ وضو بنا کے نماز پڑھا رہا ہو؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہم بستری کے بعد غسل کر کے آگے نماز پڑھا رہا ہو؟ جسے شریعت کے حرام حلال کے مسئلے میں تمیز نہیں ہے، اور وہ زنا اور بدکاری کے عمل کو بھی حلال سمجھ کے کر رہا ہو، تو پھر وہ پاکی ناپاکی میں کیا احتیاط برتے گا؟ تو اس شخص کی امامت درست نہیں ہوگی۔ اور ایسے شخص سے تعلقات توڑنا اس معنی کر کے اگر ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس گھناؤنے عمل سے یہ باز آئے گا۔ اس نیت سے اس سے تعلقات موقوف کرنا اور اس سے کہ گھر کھانے وغیرہ سے بھی موقوف رکھنا، تاکہ اسے سبق ملے اور وہ اس گھناؤنے اور حرام عمل سے باز آ جائے، یہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ تعلقات وہ شخص توڑ سکتا ہے جس کے تعلقات توڑنے سے اس پر اثر پڑتا ہو۔ جس کے تعلقات توڑنے سے اسے کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی بالکل بے شرم بے حیا ہو، تو پھر اسے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی اس سے تعلقات توڑے؟ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی ایک پنچایت، مسلمانوں کا ایک گروپ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نص کے خلاف ہونے والے کام کو روک سکیں، جن کے اندر اتنا پاور ہو، وہ اتنی باوقار جماعت ہو کہ جہاں پر بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہو، دارالقضا ہو، پنچایت ہو، جو اپنے امام کے تابع ہو کر، وہاں کے عالم اور مفتی صاحب کے تابع ہو کر وہ کچھ محنت ایسی کر سکیں، ان کی ذہن سازی ایسی کریں کہ حرام عمل سے باز آئیں۔ اور جہاں تک رہی بات مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا، تو اس سلسلے میں دیکھیں کہ سالی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور حرام عمل سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کیا ہو تو اس صورت میں تو کافر ہو جائے گا، لیکن وہ بھی اسے حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو فاسق اور فاجر ہوگا، اور فاسق اور فاجر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اور قبرستان میں دفن نہ کرنے سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس اعلان کے ذریعے سے انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ جو اس طرح کا عمل کرے گا ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، تو شاید اس طرح کے اعلان سے وہ باز آتے ہوں، اس طرح کی دھمکی سے وہ باز آتے ہوں، یا اگر وہ اس طرح کے منسوس عمل کو حلال سمجھ کر ہی کر رہے ہوں، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، تاکہ وہ شخص کے بارے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص حرام کو حلال سمجھ کے کیا ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور خاص طور سے فقہا نے لکھا ہے کہ جو کھلا فاسق ہو اس کی نماز جنازہ میں
مقتدی قسم کے لوگوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس بات کا اظہار ہو کہ ہم ایسے عمل سے بیزار ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے سلسلے میں اسے دھمکی کے طور پر اعلان کیا جائے، تاکہ لوگ اس عمل سے باز رہ سکیں۔